السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل ناولستان اردو ناولس لائبریری۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آپ لوگ، اور ہمارے ناولس کو اچھے سے انجوائے کریں گے۔ آپ یقین کریں میرے نا وائس ڈب کر کر کے نا میرے زبان پہ نا چھالے نکل آئے، اتنا زیادہ بولی ہوں میں۔ دن کی 5 ایپیسوڈ ڈب کرنا آسان بات نہیں، اور آپ ایسے ایسے آپ لوگ جو ہے نا آ کے لکھ دیتے ہیں ایک لائن میں۔ ایپیسوڈ چھوٹی ہوتی ہے، ایپیسوڈ چھوٹی ہے، ایک دن میں 4 ایپیسوڈ دیا کریں، ایک دن میں 5 ایپیسوڈ دیا کریں۔ اور جب آپ 30 منٹ ریگولر بولیں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا۔ میرے زبان میں ایسے چھالے نکلیں گے، میری زبان لڑکھرا رہی ہے، اور کئی لفظوں کا تلفظ جو ہے نا میں صحیح سے ادا نہیں کر پا رہی ہوں، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کی محبت میں نے آج پھر ایپیسوڈ بنائی ہے۔ حالانکہ آج میری زبان میں اتنا درد ہو رہا تھا کیونکہ چھالے نکلے تو جلن ہو رہی ہے۔ چلیں ہم کل کی ایپیسوڈ کا ریویو کرتے ہیں۔ کل صبرین نے انتہائی کر دی بیچارے شہزام کے ساتھ۔ شہزام بیچارہ بیمار ہوا، ہاسپٹل میں گیا، لیکن اس کو دیکھنے میں نہیں گئی، لیکن سدھی بلی کے لیے جھٹ پٹ پہنچ گئی وہاں پر۔ بیچارے شہزام کا دل ہی ٹوٹ گیا۔ اور کل ایک اور بہت اچھی بات ہوئی کہ عزت صاحب کو کمپنی سے بہرحال نکال دیا گیا۔ اب تو آپ لوگوں کے دل میں ٹھنڈ پڑ گئے ہوگے، اب تو بےچارا سڑک پر آ گیا ہے، اب تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ اور اگر وہ صبر کر لیتا تو وہ کیا کیا کچھ حاصل نہیں کر سکتا تھا، یہ آپ کو آگے کی ایپیسوڈ میں جا کر پتا چلے گا کہ اس نے لالچ میں کیا کیا کھویا ہے۔ ابھی تو اس کو کچھ پتا ہی نہیں کہ اس نے کیا کھویا ہے، ابھی تو آگے جا کر پتا چلے گا کہ اس نے کیا کھویا ہے۔ اور ہیرے کو کھو کر جو ہے نا کوئلے سے اپنے ہاتھ اس نے میلے کیے ہیں، صرف ہاتھ ہی نہیں، اس نے اپنا منہ اور پورا بدن بھی جو ہے نا اس کوئلے سے کالا کر لیا ہے۔ بہرحال ہم آتے ہیں صبرین اور شہزام کی طرف۔ بہت سارے لوگ بول رہے ہیں شہزام روڈ ہے، بہت سارے لوگ صبرین اتنی ناسمجھ کیوں ہے۔ یار دونوں ایک دوسرے کو پہلے نہیں جانتے تھے۔ صبرین کو گلٹ ہے، صبرین کو ڈیپ انسائڈ یہ گلٹ ہے کہ اس نے جھوٹ بول کر شہزام سے شادی کی ہے۔ آلدو کہ اس کے اب فیلنگس شہزام کی طرف چینج ہو چکی ہیں، لیکن وہ خود مکس فیلنگس کا شکار ہے۔ کبھی تو وہ اپنے جھوٹ کے زیر اثر آ جاتی ہے، اور کبھی وہ اس کے اوپر اس کی شہزام کی محبت غالب آ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم دوسرے ہاتھ پہ آن دا ادر ہینڈ ہم شہزام کو دیکھیں تو شہزام اپنے ماضی کو لے کر تھوڑا سا ڈرا ہوا ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں شہزام کا ماضی کوئی اتنا اچھا نہیں تھا۔ شہزام اپنے ماں باپ کی موجودگی میں صرف نینیز کے اوپر پلا ہے، نہ ہی اس کی ماں اس کو ایکسپٹ کرنے کو تیار تھی، اور نہ ہی اس کا باپ اس کو ایکسپٹ کرنے کو تیار تھا۔ دونوں ہی اس کی پرورش کرنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ ایک انوانٹیڈ چائلڈ تھا جو کہ دنیا میں آیا اور پھر اس کو بری طریقے سے جو ہے نا ذلیل کیا گیا۔ شہزام آج جو کچھ بھی ہے وہ اپنے بل بوتے کے اوپر، اپنی ذہانت کی وجہ سے اور اپنے با کردار ہونے کی وجہ سے یہاں تک ہے۔ یہی ریزن ہے کہ وہ اتنی جلدی کسی سے گھلتا ملتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہر انسان کا ایک پاسٹ ہوتا ہے، ہر اچھے اور برے رویے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تو دونوں جو ہے نا ایک بہت ہی کمپلیکس سچویشن سے آئی ہے اور ایک کمپلیکس پرسنالٹی کا مالک ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے جب آپ کے اپنے ماں باپ جو ہے نا فیملی کے سامنے آپ کو ڈسون کر دیں، آپ سامنے کھڑے ہوں اور وہ آپ کو پکارے بھی نہ، آپ سے بات بھی نہ کریں، اور دوسرے بچے کو توجہ دیں، کیونکہ شہرام سے آئے میں ایپیسوڈ میں نے تو آگے کی ایپیسوڈ ڈسکلوز کر دی۔ بہرحال چلیں ڈسکلوز کر دی ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شہرام کا ایک بھائی بھی ہے، اور جب آپ کے سامنے، آپ کی نظروں کے سامنے آپ کے بھائی کو امپورٹنس دی جائے اور آپ کو ایسے نظر انداز کیا جائے جیسے آپ 100 لوگوں کے بیچ میں موجود ہی نہ ہو، تو آپ کی مطلب انسلٹ کا لیول جو ہے نا، کس طرح سے میں سچویشن کو بیان کروں کہ بچپن سے ہی نا اس کو نیگلیجنس ملی ہے، اس کو کبھی عزت نہیں ملی اپنے گھر میں، کبھی ریسپیکٹ نہیں ملی، کبھی محبت نہیں ملی اپنی فیملی سے۔ اور وہ یہاں پر کیوں ہے، اپنی فیملی سے الگ کیوں، یہ بھی آگے جا کے پتا چلے گا۔ تو ایک کمپلیکس پرسنالٹی اور ایک کمپلیکس سچویشن سے آئے ہوئے دو بندے آپس میں ملے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اتنی جلدی جو ہے نا کیا کہنا چاہیے، کیوپٹ کا تیر ہے نا کام نہیں کر سکتا۔ ڈیفینیٹلی وہ دونوں اپنا اپنا ٹائم لیں گے۔ میں نے اب بہت تفصیل سے شہزام اور صبرین کو دوبارہ سے بتایا، جبکہ میں یہ پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں، آپ لوگ اسکپ کر دیتے ہو۔ آپ لوگ جو یہ والا سیکشن ہے آپ لوگ اسکپ کر دیتے ہو، اور اسٹوری میں نا وہ کیا ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہو، تو پلیز اس سیکشن کو اسکپ مت کیا کرو۔
اب بڑھتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف۔ آج کی ایپیسوڈ ہے، ناول کا نام ہے روزن زندہ، ایپیسوڈ نمبر ہے 35، اور رائٹر ہیں اس کی رقص بسمل۔ میرے سوال کا جواب دو صبرین بیگم۔ شہزام نے اسے سوچتے دیکھا تو اس کے بازو کو سختی سے اپنی گرفت میں لے کر دھکیل کر ڈائننگ ٹیبل سے لگا دیا، دوسرے بازو کو ٹیبل پر رکھ کر جیسے اس کے جانے کی راہ بھی مکفل کر دی۔ بالکل بالکل میں نے کی تھی۔ صبرین نے بمشکل اپنے ذہن کو پرسکون رکھا، کہیں جذبات میں آ کر وہ ظاہر نہ کر دے۔ تم تم بہت ہینڈسم ہو، سو میں نے جب تمہیں دیکھا تو ہار گئی تھی۔ اس نے نظریں جھکائے رکھی، کہیں آنکھوں سے اس کے جھوٹ کا پول نہ کھل جائے۔ تو پھر تم نے مجھ سے محبت کرنی کیوں چھوڑ دی؟ شہزام کا لہجہ گھمبیر ہوا، وہ اس کے چہرے پر جھک آیا تھا، یوں کہ اس کی ناک کی نوک صبرین کے ناک کی ٹاپ کو چھونے لگی۔ صبرین کے پورے وجود میں اس ٹچ پر کرنٹ دوڑ گیا، وہ اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ اس کی کپ کپاہٹ واضح طور پر وہ محسوس کر رہا تھا اور دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ اس کی قربت نے خود اس کے وجود میں بھی میٹھی میٹھی سی کسک دوڑا دی تھی۔ اس کی خوشبو نے اسے ریستوران میں دی ہوئی کس یاد دلا دی۔ وہ سحر زدہ سا ہو کر جھکا۔ صبرین اس کے انداز دیکھ کر لڑک گئی، کیونکہ کیونکہ صبرین نے خوش گلا تر کیا، کیونکہ تمہیں قریب سے جان کر مجھے تمہارے غصے سے ڈر لگنے لگا تھا، تو مجھے لگا کہ میں اور برداشت نہیں کر سکتی۔ شہزام جو اس پر جھکا اس کے ہونٹوں پر فوکس کیے ہوئے تھا، یہ سب ان خوبصورت ہونٹوں سے سن کر غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں، اس کا سینہ غصے سے جلنے لگا۔ جب تم مجھے پسند کرتی تھی تو میرے مزاج کو بھی پسند کرتے نا؟ یا تمہاری محبت اتنی سطحی اور کمزور تھی؟ یا تم مجھ سے کھیل رہی تھی صبرین بیگم؟ اس کا لہجہ چبھن لیے ہوئے تھا، اور زندگی میں پہلی بار اس کے دل نے شدت سے تمنا کی تھی کہ کاش وہ اس عورت کا گلا دبا کر مار سکتا۔ اس کو اس قدر اشتعال میں دیکھ کر صبرین کی تو ڈر سے جان ہی نکلنے لگی، اس کی ٹانگیں خوف سے لرزنے لگی تھی، اسے بری طرح رونا آ رہا تھا۔ وہ پچھتا رہی تھی کہ وہ آج رات یہاں کیوں آئی، آخر اسے کیا موت پڑی تھی جو بھاگتے ہوئی بنا سوچے سمجھے شیر کی کچھار میں گھس آئی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں واقعی بہت کمزور اور سطحی ہوں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کر رہی ہوں، مجھے جانے دو پلیز۔ اس کے چہرے پر ڈر اور خوف سے خوف تھا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، کسی بلی کے بچے کی طرح پانیوں جیسی۔ کیا وہ اس قدر خوفناک تھا کہ کبھی اس سے محبت کا اظہار کرنے والی عورت اب اس سے خوفزدہ ہو کر رو رہی تھی، اس کی قربت سے ڈر رہی تھی۔ شہزام کو زندگی میں کبھی خود پر اس قدر انتہا کا غصہ نہیں آیا تھا، اسے خود سے نفرت سی ہونے لگی۔ زندگی میں پہلی بار اس کا دل پلٹا تھا، پہلی بار، صرف اور صرف اس مطلبی عورت کی وجہ سے جو اس سے نہ جانے کون سا کھیل کھیل گئی تھی۔ گیٹ آؤٹ! وہ زور سے دھاڑا، وہ اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کر پایا، ساتھ ہی اسے زور سے دھکا دیا۔ وہ سیدھی گوڈے کے بل گری، صبرین کو لگا اس کے گوڈے چھل گئے ہیں، تکلیف و درد سے وہ بے اختیار سجک پڑی۔ درد سے زیادہ شہزام کی طرف سے حقارت اسے تکلیف دے رہی تھی۔ آئندہ کبھی اپنی شکل مت دکھانا۔ غصے کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھیں خون اگلنے لگی۔ وہ بھی آنسو پوچھتی زبردستی اٹھ کر اپنے قدموں پر بمشکل کھڑی ہوئی، اس کی ٹانگیں کپ کپا رہی تھی، وہ روتے ہوئے تقریباً چیخی تھی۔ اگر بات اس بلی کی نہ ہوتی تو کون تمہارے گھر آتا؟ تم سمجھتے ہو میں تم سے ملنا چاہتی تھی؟ تم ایک بدمزاج اور مودی شخص ہو، سنا تم نے؟ کون تمہیں برداشت کرے گا؟ کون؟ وہ روتی بلکتی لڑکھڑاتی ہوئی اپنا پرس اور کوٹ اٹھائے باہر نکل گئی۔
پیچھے دروازہ زور سے بند کر کے جیسے سارا غصہ دروازے پر نکالا۔ اب وہ کبھی مڑ کر اس گھر میں قدم نہ رکھے گی، کبھی نہیں۔ فلیٹ میں اس کے چاہتے ہی جیسے در و دیوار پر ویرانی سے چھا گئی۔ اس نے اشتعال میں نوڈلز کا پیالہ اٹھا کر دیوار پر دے مارنا چاہا، لیکن اس کا ہاتھ وہیں پر کپا کر رک گیا۔ دماغ کی نسیں ابھر کر تیز تیز بہکنے لگی تھی۔ چہرہ سرخ ہو کر تپ گیا تھا، ہاتھ کانپنے لگے۔ کچھ سوچ کر اس نے پیالہ زور سے ٹیبل پر واپس رکھا اور اس کی بجائے کپ اٹھا کر اتنے زور سے دے مارا کہ اس کی کھڑکیاں تک دور دور تک پھیل کر گم ہو گئی۔ وہ بے اختیار سر ہاتھوں میں تھامے کرسی پر دے دیا۔ اس کے دل کا اندر باہر جیسے ویرانی چھا گئی۔ ایک خالی پن، ایک بوجھ، اسے اپنا وجود بیکار سا لگا۔ ایک مرد کے لیے یہ انتہا کی بے عزتی تھی۔ اس کی عزت نفس کو کچلا تھا صبرین نے۔ اس کے جذبات سے کھیلی تھی وہ، اس کے جذبوں کا مذاق اڑایا تھا اس نے۔ کس طرح کر سکتی تھی وہ اس کے ساتھ؟ کس طرح؟ کیا وہ اس قابل تھا؟ آج سے پہلے ہر عورت اس کی طرف پڑی تھی، اپنی اداؤں سے، طریقوں سے، مختلف چالوں سے اس کی قربت کی تمنا کی تھی، لیکن ان سب میں صبرین مختلف تھی۔ صبرین نے اس سے جائز رشتہ بنایا تھا، بیوی بن کر اس کے جذبات سے کھلواڑ کر گئی، اس کی ذات کو تماشا کر گئی۔ کیا وہ اس کے نزدیک مذاق تھا؟ کیا وہ اپنی بیوی کی خالص اور سچی محبت کے لائق نہیں تھا؟ اس نے کہا وہ اس کا رویہ برداشت نہیں کر سکتی۔ کس طرح کہہ گئی وہ؟ کس طرح؟ کیا اس نے بھلا دیے وہ سارے میٹھے بول، محبت بھرے جملے جو اس نے شہزام کے کانوں میں امرت کی طرح اونڈیلے تھے؟ وہ اتنی جلدی کیسے بدل گئی تھی؟ کیسے؟ کیا وہ سب ڈھونگ تھا؟ ڈھونگ تھا تو کس لیے؟ کیوں؟ اس نے مجھ پر زور سے ٹیبل پر دے مارا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ وہ اب کبھی اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہے گا، کبھی نہیں۔ اگر وہ کبھی زندگی کے کسی موڑ پر واپس آنا بھی چاہے گی، تب بھی نہیں۔ تب بھی وہ اسے دیکھنا تو دور کی بات، نام تک سننا نہیں پسند کرے گا۔ نیور، بھلے وہ اس کے پاؤں پکڑے یا ہاتھ جوڑ کر کھڑی رحم کی بھیک مانگتے جائے۔ اس نے بے ساختہ چہرہ ہاتھوں سے پوچھا۔ اس نے گہری سانس لے کر نوڈلز کو دیکھا۔ اس نے کئی دن سے کچھ اچھا نہیں کھایا تھا، اب میدا بری طرح مچل رہا تھا۔ اس نے مارے بہانے پیالہ اپنی جانب کھسکایا اور زبردستی چمچ بھر کر منہ میں ڈالا۔ منہ میں چلی سوس گئی تو منہ جلنے لگا۔ اسے صبرین پر اور زیادہ طیش آیا۔ جاتے جاتے بھی ہاتھ دکھا گئی تھی، لیکن پیٹ میں اتنا شدید درد تھا کہ وہ پیٹ تھامے دوہرا ہو گیا۔ تکلیف شدید تھی، لیکن اسے اپنی پرواہ کب رہی تھی؟ یہ درد، یہ تکلیف دل سے اس درد اور تکلیف کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو صبرین اسے دے گئی تھی۔ صبرین فریہ کے پاس واپس آئی تو فریہ اپنے چہرے پر ماسک لگائے ہوئی تھی۔ اسے واپس آ کر دیکھ کر وہ مذاق میں چہکی، آہا، جلدی واپس نہیں آ گئی تم؟ میں نے سوچ رکھا تھا تم اپنے شوہر کے گھر رات ٹھہر جاؤ گی۔ ابھی اس نے صبرین کے روئے ہوئے چہرے پر توجہ نہیں دی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا الٹا سیدھا سوچ کر بیٹھی ہو تم؟ خفگی سے اسے کہہ کر وہ تھکی تھکی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کوٹ ابھی تک ہاتھوں میں تھاما ہوا تھا، اسے گود میں رکھ کر سر صوفے کی پشت سے لگا لیا۔ شاید تمہیں یاد ہو، میں وہاں سے سدھی بلی سے لے گئی تھی کیونکہ میں اس کے لیے پریشان ہو گئی تھی۔ لہجے میں تھکاوٹ لیے اس نے زیادہ تفصیل سے پرہیز کی۔ وہ واقعی بلی کے مطالعے کی سوچ رہی تھی۔ وہ اسے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکیلا چھوڑ کر نہیں آنا چاہ رہی تھی، لیکن آگے کا سوچ کر اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ بے اختیار آنکھیں بند کر لی، فریہ چلتی ہوئی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا بلی کے ساتھ ساتھ تمہیں شہزام بھائی کی فکر نہیں تھی؟ اس کی بات پر فریہ اٹھ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تم دونوں ایک سال ساتھ رہے تھے، اس کے علاوہ شہزام بھائی نے تمہاری ہر بار جان بچائی۔ اس عرصے میں تمہیں اس سے محبت نہیں ہوئی سبھی؟ پیل آف ماسک اتارتے زبان بھی مسلسل چل رہی تھی۔ صبرین تو ساکت بیٹھی رہ گئی۔ یہ سچ تھا، آئینے کی طرح اجلا سچ، جس میں اسے اپنی شکل کافی بدصورت لگی۔
اسے شہزام ہر طرح سے خود سے اوپر لگا، اونچا، کافی اونچا۔ شہزام نے اس پر احسان در احسان کیے تھے، لیکن صبرین کے جذبوں میں صدق نہیں تھا۔ اس کے رویے میں ملاوٹ تھی، اس کے اندر میں کھوٹ تھا۔ اس نے اس سے محبت بھرے الفاظ، میٹھے جملے بولے تھے تو اپنے مطلب کے لیے۔ وہ ہچکچائی۔ شروع میں واقعی میں نے اپنے مطلب کے لیے ہی رشتہ جوڑا تھا پاری، لیکن بعد میں میں نے پورے دل سے یہ رشتہ نبھانا چاہا۔ جب جب اس نے پہلی بار میری ذہن سے جان بچائی تھی، تب مجھے لگا کوئی ہے جو میری عزت کا، عصمت کا، زندگی کا محافظ ہے۔ دوسری بار جب اس نے مجھے قید خانے کے قید سے نکالا، میں بالکل بے جان تھی۔ تب پہلی بار میں نے اس کے لیے اپنا سب کچھ ہار دیا، سب کچھ۔ میں نے واقعی سچے دل سے اس کے ساتھ زندگی کی آخری سانس تک چلنا چاہا، لیکن لیکن بعد میں کیا ہوا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے۔ اس نے بے بسی سے سر ہاتھوں میں دے دیا۔ پریا دکھ سے لب پیچھے اس کی پیٹھ چلانے لگی۔ پریشان نہ ہو جانے، وہ تلخی سے مسکرائی۔ پریشان کیسے نہ ہو؟ پریشان کیسے نہ ہوں میں پریشان؟ میں واقعی میں اس کے ساتھ جینا چاہتی تھی فاری، اس کے ساتھ رہنے کے خواب بھی سجا لیے میں نے، لیکن اس کے ساتھ رہتے میں نے صرف اس کے رویے میں بےحسی، آنکھوں میں ناپسندیدگی کے ساتھ اپنے لیے کوئی احترام نہیں دیکھا۔ ایسا لگتا تھا کہ میں جو کچھ بھی کرتی ہوں وہ غلط ہوتا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ میں اس کے لیے ایک بیزار کن وجود ہوں بس۔ مجھے تھوڑی سی بھی آزادی دینا اسے پسند نہیں تھا۔ کیوں؟ کیوں فاری؟ اب میں تھک گئی ہوں فاری، اور یہ جان کر کہ وہ عزت کا کچھ بھی نہیں، میں واقعی میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ شاید مجھے اپنا دل اس کے ساتھ رہنے میں مانے ہے، شاید۔ اس کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے میں اکیلے ہی زندگی گزار دوں۔ کم از کم آزادی سے سانس تو لے سکتی ہوں نا۔ وہ فریہ کو دیکھ کر تلخی سے مسکرائی۔ تم اکیلی نہیں ہو، تمہارے ساتھ میں ہوں نا۔ ہم مل کر ساتھ کھائیں گے، گھومیں گے، شاپنگ کریں گے۔ فریہ نے افسردگی سے نکالنے کی کوشش کی اسے۔ آبش اپنے والدین کے ساتھ 2 ہفتوں بعد اپنی چھٹیاں مزے سے گزار کر میلبورن واپس آئی۔ اس کے آنے کی اطلاع پاتے ہی عزت دورانی بھاگتا ہوا اس کے گھر آیا، لیکن اندر آنے کے بجائے گھر کے باہر ہی ایک سائڈ پر کار کھڑی کیے اس سے کال کی۔ عابد نے جیسے ہی عزت کی کال آتے دیکھی، ناگواری سے اس کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے تھے۔ اس کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا عزت سے بات کرنے کا۔ وہ اپنے باپ کی باتوں میں آ کر اچھی طرح سے اپنا ذہن بنا چکی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے فون اٹھا لیا۔ ہونٹوں پر مصنوعی مسکراہٹ اور لفظوں میں مٹھاس بھر گئی۔ کیسے ہو عزت؟ کیا مسئلہ ہے؟ خیر تو ہے نا؟ کیا میں تمہاری خیریت پوچھنے کے لیے بھی کال نہیں کر سکتا؟ ضروری نہیں کہ ہر بار بات مسئلے کی ہو۔ عزت اب جاننا چاہ رہا تھا کہ عابد کے ذہن میں کیا ہے۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ رات ہی واپس آ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے عزت کو اطلاع دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ وہ باہر ہی کار میں موجود تھا، بات کرتے ہوئے اس کی نظریں مسلسل عابد کے روم کی بڑی سے شیشے کی کھڑکی پر جمی ہوئی تھی۔ کھڑکی سے لٹکا ہوا پردہ ایک سائڈ کو پھرکا ہوا تھا، جس سے واضح تھا کہ روم خالی نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی عزت؟ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تم کسی بھی وقت بات کر سکتے ہو، کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن میں ابھی تک آؤٹ آف کنٹری ہوں، آج میرا شیڈیول بھی ٹف ہے، ابھی ہمیں باہر بھی جانا ہے۔ اس کی بات پر عزت کی بھویں تن گئی۔ واقعی؟ اس کے اندر سے غصے کی شدید لہریں اٹھ کر اس کے دماغ کی نسوں کو جھلسائے دے رہی تھی۔ لیکن میں تمہارے گھر کے باہر کھڑا ہوں۔ اس نے چبا چبا کر جملہ کہا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہ رہے ہو تم؟ آبش تیش سے بولی۔
क्या वो उसे झूठा बना रहा था? मतलब ये कि तुम्हें झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी आबी? तुम रात को ही वापस आ चुके हो। मुझे मालूम हो चुका है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे इस झूठ बोलने की वजह क्या समझूं? वो तसद्दुक से बोल रहा था, अपने शक पर यकीन को मोहर लगाना चाह रहा था। आया वो जो समझ रहा है कि आबिश अब उसके कमजोर स्टेटस की वजह से उसे ठुकरा रही है। वाकई में ऐसा है? आबिश ने बेइख्तियार उठकर रूम की खिड़की का पर्दा सरकाकर थोड़ा सा बाहर झांका और उसकी गाड़ी देखकर एक गहरी सांस लेकर तन से डूबी मुस्कुराहट सजाई। क्या सिर्फ इसीलिए कि अब मैं कामयाब इंसान नहीं रहा, तभी तुम मुझसे कोई राब्ता नहीं रखना चाह रही? उसने फिर से जैसे यकीन दहानी चाही। हम्म। आमिश ने खुद को पुरसुकून किया। अब छुपाने की कोई वजह नहीं बनती थी और उसे भी ज्यादा देर अपना ड्रामा जारी रखने की जरूरत नहीं थी। अच्छा हुआ तुम समझ गए हो इज्जत दुरानी, तो मुझे भी अब छुपाने की कोई जरूरत नहीं। मत भूलो कि तुम कौन हो। अपनी हैसियत तुम खो चुके हो। अब तुम एक नाकाम शख्स हो। अब तुम्हारे पास कुछ भी ऐसा नहीं जिस पर तुम फख्र कर सको। और एक टटपुर्जे से मेरे वालिदैन कभी भी रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। तुम्हारे और मेरे स्टेटस में जमीन आसमान की तफरीक आ चुकी है। हमारे लिए बेहतर है कि अपनी राहें अलग कर लें, बिना लड़े, बिना झगड़े। तो बेहतर है मेरा पीछा छोड़ दो। वो सुकून से बोलकर जैसे उसके सुकून की सारी राहें बंद कर गई। फोन बंद होते ही इज्जत को ऐसा लगा जैसे उसकी सांस भी बंद हो गई हो। उसकी सांस घुटने लगी। गाड़ी में अचानक ही हब्स पड़ गया। बेइख्तियार दरवाजा खोलकर बाहर निकला। कमीज के सामने के बटन खोलकर गहरे गहरे सांस लेने लगा। चेहरा शिद्दत बर्दाश्त से सुर्ख हो रहा था। आंखें पानी से भर गई। फिर वो खुद ही जैसे खुद पर हंसा। आबिश ने उसे कोई धोखा नहीं दिया था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि आबिश सबरीन से हसद करती है। उसके बावजूद भी उसने सबरीन पर आबिश को तरजीह दी थी। आबिश जैसा भी कहती गई वो मानता गया, करता गया। इसकी मीठी बातों के जाल में फंसकर उसने सबरीन जैसी बचपन की दोस्त मंगेतर को धुतकार दिया। यही नहीं, बल्कि उसने सबरीन की बार बार तस्लीम की, उसे थप्पड़ मारा, उसे धक्का दिया, उसे बारहा नफरत भरे अल्फाज कहे, उसका दिल दुखाया, उसे तकरीबन बर्बादी के किनारे तक ले गया। आंसू उसके गाल पर खामोशी से बहने लगे। उसे खुद भी महसूस नहीं हुआ कि वो रो रहा है। ये सबरीन ही तो थी जो बचपन से उसके हर दुख और खुशी में शरीक थी। अगर अभी आबिश की जगह पर सबरीन होती तो उसकी नाकामी पर उसका साथ कभी भी न छोड़ती, बल्कि उसके साथ शाना बचाना खड़ी होकर कदम से कदम मिलाकर आगे चलती, उसके हाथ में अपना हाथ देकर मजबूती से थाम लेती। इज्जत ने गुस्से में अपना सर गाड़ी के दरवाजे से दे मारा। इतना बेवकूफ कैसे हो गया वो कि आबिश के जाल में आसानी से आ गया। और वो अकल का इतना अंधा निकला कि बचपन से साथ पली बड़ी दोस्त मंगेतर की सालों की मोहब्बत और एहसानात भूल गया। इज्जत को याद आने लगा जब उसे पता चला कि जयाद उसके बाप का दूसरा नाजायज बेटा है और उसका सौतेला भाई भी। तब तब वो इतना जहनी तौर पर डिस्टर्ब हुआ था कि मरने के करीब पहुंच गया था। तब ये सबरीन ही थी जो उसके साथ खड़ी हो गई थी, उसे संभाला था। यही नहीं, बल्कि वो खुद को इज्जत के लिए मुकम्मल बदल चुकी थी। उसके लिए कुकिंग करना सीखी, सिर्फ इज्जत के लिए। कैसे वो ये सब भूल गया? कैसे? कोई अजब नहीं जो उसके मामू वलीद गर्देवी समझ गए थे कि सबरीन सारे मामले में बेकसूर है, और वो खुद खुद आंखें होते हुए भी अंधा बन गया। उससे हजार दर्जा बेहतर तो उसके मामू थे जो वो आंख रखते थे, जो दूसरों के चेहरे के तासुरात से ही जान जाती है कि आदमी सच्चा है या खोटा। उसने दर्द से जलता सर दोनों हाथों में थाम लिया। उसकी तकलीफ बढ़ती जा रही थी। गिल्ट उसे शिद्दत से बढ़ा था कि उसके दिमाग की नसें फटने के करीब हो गई। बेशक उसका दिल और दिमाग अंधे थे, मुकम्मल अंधे,
اور ایسے اندھوں کو کبھی سامنے کی سچائی نظر نہیں آتی۔ یہ شام کا وقت تھا۔ عزت اپنے کمرے میں سب پردے گرائے، ساری لائٹس بجھائے، مکمل اندھیرا کیے سگریٹ سے اپنا کام پلٹ کر رہا تھا۔ عزت، دروازہ کھولو۔ کمرے کے دروازے پر ثنیا اسے مسلسل آواز دیے جا رہی تھی، لیکن عزت نے تو جیسے کان بند کر رکھے تھے۔ وہ ویسے ہی کسی بت کی طرح ساکت و جامد بیٹھا رہا۔ ثنیا نے پریشان ہو کر ملازمہ سے گھر کی چابیاں لانے کو کہا اور دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ عزت، میرے بچے، آخر کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ لائٹ جلاتے ہی اسے عزت پرزمردہ چہرے کے ساتھ نیچے بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا نظر آیا، تو جیسے اس کے اوسان ختم ہونے لگے۔ دہل کر آگے بڑھی۔ عزت نے سرخ نم آنکھوں سے ماں کو دیکھا اور دیکھ کر پھر سے سر جھکا لیا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کیا بتاتا ہوں ماں کو کہ وہ کس قدر بے وقوفی کر چکا ہے، یا آبش نے اسے کس طرح سے استعمال کیا ہے۔ اٹھو، فریش ہو لو، جو بھی پریشانی ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تم اٹھو، شاباش۔ تنیا نے اسے بازو سے تھام کر زبردستی اٹھایا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر واش روم میں گیا۔ تھوڑی دیر بعد فریش ہو کر واپس آیا تو ثنیا اس کے لیے کھانا رکھے انتظار کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے پاس بیٹھ گیا، چہرہ اب بھی ستا ہوا تھا۔ آبش، اور تمہارے بیچ کیا مسئلہ ہو گیا ہے میرے بچے؟ ثنیا نے اس کے ستے ہوئے اور سوجی آنکھوں کو دکھ سے دیکھا۔ کچھ نہیں، وہ بس بڑبڑا کر دوبارہ سے سر جھکا گیا۔ تو پھر آبش نے پبلکلی اناؤنس کیوں کیا ہے کہ اس کی شادی کینسل ہو چکی ہے؟ کیونکہ عزت دورانی اس کے ساتھ سچا نہیں تھا۔ ثنیا کے ثنیا نے اس کے چہرے کو گہری نظروں سے جانچا۔ عزت نے چونک کر ماں کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ بنا جواب دیے اس نے جھپٹ کر بیٹھ کے سائے دراز سے موبائل نکالا۔ اب اس کی نظریں آبش کی طرف سے ریلیز کی ہوئی نیوز کو گھور رہی تھی۔ اس نے کہا تھا، ایک معصوم لڑکی جسے محبت میں بس دھوکا ملا۔ وہ دیہات میں پلی بڑی لڑکی جب شہر آ کر اپنے شہزادے سے ملی تو سمجھی اس کی زندگی کی تمام دکھوں کا ازالہ ہو چکا ہے۔ لیکن کچھ وقت بعد اسے پتا چلا کہ جس سے محبت کرتی ہے وہ پہلے ہی سے اس کی بہن کو چاہتا ہے، جبکہ حقیقت میں اپنے شہزادے سے ملتے وقت اسے بالکل معلوم نہیں تھا۔ وہ بس آگے بڑھتے رہے، خواب بنتے رہے۔ آنکھ تو تب کھلی جب لوگوں نے اسے تانے مارنے شروع کیے۔ کیا وہ ان دونوں کے بیچ میں آ گئی تھی؟ وہ کہتا رہا اسے مجھ سے محبت ہے، جبکہ دوسری طرف وہ اس کی بہن سے محبت کا دم بھرتا رہا، لیکن ظاہر ایسے کرتا رہا جیسے اسے مجھ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں۔ میں بالکل بھی ان دونوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی، تو میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عزت کی زندگی سے نکل جاؤں تاکہ وہ اپنی محبت کو پا سکے۔ میں اتنی ظالم نہیں ہوں جو دو دلوں کے بیچ میں جدائی کر ڈالوں۔ یہ فیصلہ میرے لیے مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ ایک سوال میرا بھی، کیا دیہات سے آنے والے لوگ برے ہوتے ہیں جو ہر ایک ان سے نفرت کرے؟ اس کے ساتھ ہی عزت اور صبرین کی تصویر تھی، جہاں عزت نے صبرین کو بازو سے تھاما ہوا تھا۔ دونوں کے بیچ بہت کم دوری تھی۔ ایسا لگ رہا تھا دونوں میں کوئی گہری بات ہو رہی ہے۔ یہ تصویر ملا کی رینوویشن کے وقت لی گئی تھی۔ عزت کو یاد تھا جب وہ صبرین سے بات کر رہا تھا، اس نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ کسی نے یقیناً بہت صفائی سے اس موقع پر یہ والی تصویر نکالی تھی۔ حقیقت میں آبش نے بہت آسانی سے اس پر کیچڑ اچھالی تھی اور خود کو بہت خوبصورتی سے باہر نکال لے گئی تھی۔ یہ بات عزت کو بہت دیر سے سمجھ میں آئی تھی، بہت دیر سے۔ اسے واقعی اس عورت کو سمجھنے میں دیر ہو چکی تھی اور اب پانی سر سے اوپر جا چکا تھا۔ اب اس کی ذات مکمل پچھتاوے کے سمندر میں ڈبکیاں لگا رہی تھی۔ یہ آن لائن نیوز تھی اور یقیناً ایک ہی دن میں سینکڑوں منفی تبصرے لگ چکے تھے۔ ان تبصروں میں سب سے اول و ذکر تبصرہ سندھی کا تھا۔ وہ سندھی جو اسے بھائی کہتی تھی، اب یہ سب لوگ اس کے خلاف بول رہے تھے، لعن طعن کر رہے تھے۔
اب ان کی نظر میں آبش بیچاری اور بے قصور تھی۔ سنڈی نے سب سے پہلے سبرین کی ذات پر کیچڑ اچھالا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے باقی پبلک نے بھی ٹرین بنا دی تھی۔ سچ یہ ہے کہ نیگیٹیوٹی صرف ایک شخص یا ایک فرد کی طرف سے ڈیولپ ہوتی ہے اور پھر اکثریت بنا سوچے سمجھے اسے آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ آنکھوں کے اندھے اور کانوں کے کچے ہونے کے ساتھ پبلک دماغ سے بھی فارغ تھی۔ یہاں بھی یہی بات تھی۔ کیا تم واقعی میں سبرین کی طرف واپس مڑے ہو؟ کیا تمہارا دماغ چل گیا ہے ادھر؟ تانیہ کا لہجہ عجیب تصدیق لیے ہوئے تھا۔ اسے سبرین کبھی بھی پسند نہیں تھی اور وجہ یقیناً گہری تھی، جو سنیا یقیناً صالحہ یزدانی کی گہری دوست اور کزن ہونے کے ناطے جانتی تھی۔ اب وہ لوگ جو کچھ بھی کریں گے اس کا اثر تمہاری لائف پر پڑے گا، وہ کافی ناراضگی سے بولی تھی۔ نہیں امی، عزت کے الفاظ اس کے گلے میں جیسے پھنس گئے۔ کیا آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ آبش مجھ پر کیچڑ اچھال رہی ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خود ہی مجھ سے کنارہ کر رہی ہے؟ رشتہ توڑنے کا فیصلہ سراسر اس کا اپنا ہے امی، کچھ جھنجھلایا ہوا تھا۔ تنیا اس کی بات سن کر واقعی میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ عابد سے اس قدر انتہا کی توقع نہیں کر پا رہی تھی۔ کیا واقعی؟ اسے ماننے میں تعامل ہوا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ وہ سچ میں ایسی ہوگی۔ تو کیا میرا فیصلہ غلط تھا؟ اب جب کہ تم کمپنی میں بھی نچلی پوسٹ پر آ چکے ہو اور وہ تمہاری ریپوٹیشن پبلک میں برباد کرنا چاہ رہی ہے۔ تنیا سوچ سوچ کر بول رہی تھی۔ اسے اب بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ اصل میں مجھے بھی عابد سے اس طرح کی توقع نہیں تھی امی، لیکن یہ شاید مکافات ہے۔ میں نے سبرین جیسی پیاری لڑکی کی قدر نہیں کی، اسے رلایا، کر پایا، اسے تقریباً برباد کر دیا، اور اب قسمت نے پانسا پلٹ دیا تو مجھے اپنے سارے قصور نظر آ رہے ہیں۔ میں سبھی کا قرضدار ہوں ماں، بہت زیادہ قرضدار۔ وہ دل شکستہ سا آہستہ آہستہ جیسے خود سے باتیں کرنے لگا۔ تنیا اسے بس دیکھے گئی اور پھر ایک ٹھنڈی سانس بھر کر اٹھ گئی۔ اس کے بعد ایپیسوڈ 36 بھی ہے، تو آپ نے 36 ایپیسوڈ بھی واچ کرنی ہے۔ پھر ملوں گی آپ سے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام